الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک مرتبہ سارے مل کے محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین سارے پڑھو درود حضوری اتے سارے پڑھو درود حضوری اتے اللہ پاک نے حکم فرما دیتا سارے پڑھو درود حضوری اتے اللہ پاک نے حکم فرما دیتا رب پڑھے تے پڑھن فرشتے بھی سارے وچ قرآن دے فرما دیتا رب پڑھے تے پڑھن فرشتے بھی سارے وچ قرآن دے فرما دیتا رب نو پتا سی او کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا رب نو پتا سی او کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا تے پھر بھی جڑا نہ پڑھے درود حضوری اتے تے انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا پھر بھی جڑا نہ پڑھے درود حضوری اتے تے انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا تے محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو اے جڑا باز نہیں آندا اصل منافق جانی اسنو او تے جھوٹا پیار جتاؤندا سانو عشق دے مفتی نے اے دس آئے جیڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا آزم جتھے اے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا آزم جتھے اے دل لگ جاوے تے اتھے عیب نظر نہیں آندا تے چھڑ دے بے درداں دی یاری
متا ہو جاوی دل کالا عیش کولوں وہ تنہائی چنگی تے جڑی بخشے نور اجالا او کی غم دی اے بولی جانے تے جڑا خوشیاں دا متوالا اے درد منداں دیاں اے رمضان اعظم ہے تے جانے درداں والا تے ٹر جان اے جدو ماں پیو پیارے ٹر جان جدوں اے ماں پیو پیارے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی حویلی پہ نظری آوے تے کانڈ دتی جد یاراں تے پائی پائیاں دے یارو دردی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں اے باپ سردا تاج محمد اے باپ سردا اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سردا اے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ مرے یارو سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی اوے بہن مرے تے یارو بیڑے خالی تے ماواں مرن محمدی بخیشا ماواں باج محمدی بخیشا تے پھر کون کرے رکھوالی تے عزت نبی پاک نے ماں دی کر کے یارو زمانے نو وکھا دتی آن دی مائی حلیمہ ویکھ کے سونے کالی کملی زمین تے وچھا دتی تے یارا عرض کیتی سونیا اے کون سی شانہ والی جنوں تساں اے کملی دی جزا دتی فرمایا نبی نے اے میری مائی حلیمہ تے جدے سینیوں مولا غزا دتی تے ہاتھ اٹھا اولاد دی خاطر یارو ماواں کرن دعاواں ہاتھ اٹھا اے اولاد دی خاطر تے ماواں کرن دعاواں اے ماواں ہوندیاں نور محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے سچ آکھ دے لوک سیانے اے سایہ جدوں سر تو اٹھ جاوے پھر نہیں رہندے ہوش ٹھکانے تے ماں مرے یارو ماں پہ مکہ دے تے پیو مرے گھر ویلا اوے پتر مرن محمدی بخشیا تے اجڑ جاندا اے میلا تے ماں دا پیار یارو سمندروں ڈونگا تے انت کسے نہیں پایا اوے ماں دیاں پیراں تھلے جنت یارو سچ نبی نے فرمایا تے سونے تے سچے نبی نے فرمایا سونے تے سچے نبی نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے جس نے کعبہ اے تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی جس
نے کعبہ تکنا ہووے او تک لے صورت ماں دی. اور بہت قیمتی شعر ہے. ماں وعدے دل یارو اے نرم گلابوں تے کدے نہ سین جدائی پتراں دے عیب چھپاون پتراں دے او عیب چھپاون تے کدے نہ سنن برائی. تے بڑھڑی ماں جس گھر وچ ہووے اتھے رحمت می ورساوے. او ماں پیو دی خدمت کرن والا تے سدھا جنت جاوے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود سونے آقا لجپال آقا کریم آقا مدنی آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاکا ہدیہ تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام سٹیج کی زینت علماء کرام حفاظ کرام میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے محفل انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ لا یزال میں اپنے محبوب کی بارگاہ رحمت میں اور اپنے محبوبوں کی بارگاہ ولایت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس اہتمام کے صدقے مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے اور ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری بخشش کا سامان بنائے. آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے کچھ ملائکہ کچھ فرشتے وہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں اس لیے کہ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مجلس محفل سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زبانوں پر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے رب تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں تو جب انہیں وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی حمد اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوتے ہیں لوگ جب وہ محفل مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں اس محفل سے لے کر آسمان تک ایک تہ بن جاتی ہے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس محفل پر رب کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا جاتا ہے. تو جب ہم محفل سجاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کیا جاتا ہے. تو جب بھی محفل میں بیٹھیں ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں مولا ہم اس محفل میں گئے وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا تیری شان بیان کی جا رہی تھی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے دیکھا نہیں اور اگر دیکھ لیتے تو ان کا عالم ذکر کرنے کا کچھ اور ہوتا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. اب دوسری طرف چلتے ہیں. فرمایا وہ محفل جو قبول ہی قبول ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا جا رہا ہے آقا کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ محفل قبول ہی قبول ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے اس محفل میں دعا قبول کی جاتی ہے. فرمایا اس محفل کے اندر بھی ایک ایسا بندہ نہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے نہ اس کی فریاد کو سنا جاتا ہے. بے شک وہ دعا مانگتا رہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. حالانکہ وہ محفل قبولیت والی ہے
وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن ایک وہ بندہ کون سا؟ جو بے نمازی ہے، نماز پڑھنے والا نہیں، اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے والا نہیں، جس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، فجر سوتے ہوئے ضائع ہو گئی، ظہر کام میں ضائع ہو گئی، عصر کھیلنے میں ضائع ہو گئی، مغرب شغل میلے میں ضائع ہو گئی، عشاء بھی چلی گئی، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء کے وقت رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکا۔ وہ بندہ اگر اس محفل میں موجود بھی ہو اور دعا بھی کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہم اور طرف چل پڑے ہیں، حالانکہ نماز سے بڑھ کر اور عبادت کون سی ہے؟ نماز سے بڑھ کر اور دعا کون سی ہے؟ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کتنی دعائیں ہیں جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں، اور نماز جب بھی پڑھو تو اس طرح پڑھا کرو کہ میں تو رب کو نہیں دیکھ رہا، لیکن خوش نصیب کتنا ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان اور حضور کا امتی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اور یاد رکھو آقا کے حدیث آقا فرماتے ہیں، ادھر بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، التجا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کو رحمان اور رحیم کہتا ہے کہ مولا تیری ذات رحمان ہے، تیری ذات رحیم ہے، اور تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو چاہے تو پل بھر میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ مولا میں تیرا گناہگار بندہ، میں تیرا سیاکار بندہ، تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی کہ یہ بندہ مجھے رحمان کہے، رحیم کہے اور میں اس کے گناہ معاف نہ کروں۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ روتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج اب جو ہمارے احباب، ماں باپ، بہن بھائی اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا جس بندے کی موت کا وقت قریب ہو اور روح نہ نکل رہی ہو، تکلیف میں ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ آسانی فرما دے گا۔ اس دنیا سے جا رہا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، موت کا عالم یہ ہے کہ روح نہیں نکل رہی، سورۃ یاسین پڑھی جائے تو اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہی بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے قرآن پڑھ کر، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ گناہگار ہے اللہ بخش دیتا ہے، اور اگر بخشا ہوا ہے رب اور درجے بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ خود حضور کے پاس صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں کیا کروں کہ میری ماں کو ثواب ملے؟ حضور نے فرمایا کہ کنواں خرید، اور کنواں خرید کر کے وقف کر دے۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ پانی پئیں گے جب تک یہ کنواں جاری رہے گا، رب تعالیٰ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آج بھی جا کر دیکھے وہاں بحر ام سعد کے نام سے وہ کنواں جاری ہے۔ آقا فرماتے ہیں اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ جب اولاد نیک کام کرتی ہے، ان کے نیک کام کی وجہ سے اللہ والدین کی بخشے فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ نہ جائیں۔ اولاد کتنی وفا کرے گی؟ 40ویں تک، 1 سالانہ 2 سالانے بھول جاتے ہیں۔ کون روزانہ قبروں پر جا کر تمہارے لیے دعا مانگے گا؟ کون روزانہ تمہارے لیے خیرات کرے گا؟ کون تمہارے لیے روزانہ صدقہ و خیرات کرے گا؟ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے جائیں، اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو دے کر جائیں، کسی محتاج کو دے کر جائیں، کسی غریب کی مدد کر کے جائیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ اور آقا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اس بالوں کے برابر بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث آقا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کو پایا اور اس کی خدمت کی، اس کو پالا پوسا،
اس کی ضرورت زندگی کو پورا کرتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا میں اور وہ کہ جس نے یتیم کی کفالت کی ہوگی، آقا فرماتے ہیں یہ دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں جیسے یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، قیامت والے دن میں اور وہ دونوں اسی طرح جڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ خود صدقہ خیرات کر کے جائیں، خود ایسے عمل کر کے جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں کہ ہمارے پیچھے یہ عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب خود بندہ قبر میں جائے، نماز نور ہے، آپ قبر میں جائیں، قبر بند ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نماز تمہارے سامنے تمہارے لیے نور بن کر آ جائے گی۔ اور اللہ فرماتا میں کتنی طاقت والا ہوں، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سنے پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا بندے تو دنیا میں جا کر بھول گیا ہے کہ میں نے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ آج بندے بڑا گمان کرتے ہیں، اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں بندوں کی زبان پر یہ جاری ہوتا ہے کہ ابھی یہ بندہ ہمیں فلاں جگہ پر نظر آیا تھا، ابھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، ابھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ فرمایا مرنا سب نے ہے، موت کو سب نے آنا ہے، لیکن یاد رکھو وقت مقرر ہے، جو وقت مقرر کر دیا گیا اسی پر موت آئے گی، لیکن موت اس طرح آئے کہ بندہ اس دنیا سے جائے، اگر اچانک موت بھی آ جائے تو اس حال میں جائے کہ وہ رب سے راضی ہو اور رب اس بندے سے راضی ہو۔ پیار سے ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر محفل میں بتانا پڑتا ہے 90 نیکیاں ہیں، 90 گناہ معاف ہے، 90 درجات بلند ہے۔ اب تو پٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ کی 90 نیکیاں، 90 گناہ معاف اور 90 درجات بلند، سبحان اللہ پر گاڑیاں چلانا شروع کر دے، پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب اور امیدیں تو نہیں رہی، اللہ کا ذکر تو کریں، ذکر خیر تو کریں۔ سبحان اللہ کا میں نہیں، اللہ پاک ہے۔ بندہ بار بار کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، اللہ فرماتا میں تو ازل سے پاک ہوں۔ اللہ فرماتا فرشتوں میرے بندے کو بھی پاک فرما دو۔ جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا اللہ مرحومہ کو بھی عطا فرمائے گا۔ 90 گناہ معاف، 90 درجات بلند ہوتے ہیں اور 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھا جائے یا سب قرآن کی بات کی جائے تو پیار سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حافظ مدثر صاحب نے بڑے حسین انداز میں محفل کو چلایا، اللہ ان کے کلام و بیان میں لفانی برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان سے بھی چھوٹا تھا جب میں نے تقریریں شروع کی، 18 سال ہو گیا مجھے بھی تقریریں کرتے ہوئے۔ یہ جو ابتدائی وقت ہوتا ہے یہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ ہم جب محفل پڑھ کے نکلتے ہیں بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے یہ کیا، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ یہ ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے جتنا مرضی بندہ پڑھ جائے محفل میں، جب اس مقام پر آتا ہے جب تک اس کے والدین اس پر راضی نہ ہوں، اور جس پر والدین راضی ہوں وہ جس میدان میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جتنا مرضی پڑھ جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، انجینئر بن جائے، والدین کی دعائیں پیچھے نہ ہوں تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اور اگر والدین کامیاب ہوں تو آقا فرماتے ہیں باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہوتی ہے۔ مجھے میرے والد نے اس مقام پر پہنچایا، ہر محفل پر لے کر کے مجھے بتایا کیسے بیان کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہوتی ہے، اور جب باپ راضی ہوتا ہے تو رب رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سنیں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن۔ پروردگار عالم نے اللہ رب العزت نے اپنی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے بندے دنیا میں جا کر بھول نہ جانا کہ میں نے واپس نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، میں نے تمہیں اس زمین سے پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم، میں پھر تجھے موت دے دوں گا۔ لیکن اے بندے یاد رکھ، میں نے تجھے پیدا فرمایا، میں تجھے موت دے دوں گا، لیکن تیرا رب اتنا قادر ہے، رب اتنی قدرت والا، رب اتنی شان والا، جس نے پیدا فرمایا جو تجھے موت دے گا، ایک دن پھر ایسا آئے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جس نے پیدا فرمایا جو تجھے موت دے گا، قیامت والے دن پھر تمہیں زندہ فرما دے گا۔
मिना खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना, वमिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आज कुछ लोग कहते हैं बंदा मर गया मिट्टी में चला गया, लेकिन रब रहमान फरमाता है कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुनतुम अमवातन फअहयाकुम। फरमाया क्यों कर खुदा के मुनकर हो गए हो, उस रब पर ईमान रखो, उस रब पर यकीन रखो। अल्लाह फरमाता कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुनतुम अमवातन फअहयाकुम। जब तुम पैदा हुए, पैदा होने से पहले भी तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम मैंने तुम्हें पैदा फरमाया, सुम्मा युमीतुकुम फिर तुम्हें मार दूंगा, सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें जिंदा कर दूंगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फरमाया तेरा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम कब्र के अंदर चले जाओगे। ये नहीं कहना कि मर गया मिट्टी में चला गया, तेरा रब इतनी शान वाला है। फरमाया सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह फिर तुम्हें जिंदा फरमा देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहां जाकर जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। तूने जिंदगी कहाँ गुजारी? अल्लाह ने फरमाया था नमाज पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया था कुरान की तिलावत करना, मेरे यार मोहम्मद की जो तरीकत है, उसकी जो शरीयत है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। फरमाया उस दिन बंदे के हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, फरमाया जाएगा पढ़ अपना नामा अमाल। हर बंदा पढ़ा होगा। आज जब नामा अमाल सामने आ जाएगा, बंदे अपना गुनाह, अपना नामा अमाल, अपना जिंदगी का किया दिया खुद अल्लाह के सामने पड़ेगा। और उस दिन आवाज आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। कोई क़यामत वाला दिन होगा लोगों, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। दुनिया इकट्ठी होगी, तेरी माँ भी तेरे सामने होगी, तेरा बाप भी तेरे सामने होगा, तेरे यार तेरे सामने होंगे। इस दुनिया में बंदा गुनाह करके, बंदा ज़िना करके, बंदा किसी का माल खा के, दूध में पानी डाल के, लोगों के साथ धोखा करके, फराड करके कहता है मैं लोगों से छुप गया हूँ, मेरे गुनाहों तो पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन याद रखना रब फरमाता एक दिन ऐसा आने वाला है, क़यामत वाला दिन होगा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन का ख्याल करना, किसी का माल ना खाना, किसी को धोखा ना देना, दूध में पानी ना डालना, गुनाह ना करना, इसलिए कि क़यामत वाला दिन होगा। हर बंदा 70 गज पसीने में शराबूर होगा। आज सूरज कहाँ पर है? उसका मुंह भी उल्टा है, जमीन की तरफ नहीं है। गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। उस दिन सूरज सवाने से पर आ जाएगा। माँ बेटे के काम नहीं आएगी, बेटा माँ के काम नहीं आएगा। सारे यार तेरे, सारे संगी तेरे, तेरा बाप भी, तेरी माँ भी तेरे सामने खड़ी होगी और आवाज आएगी वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ओए मुजरमो, ओए गुनाहगारो, इलादा हो जाओ। उस वक्त बंदे पर क्या गुजरेगी? जब माँ देख रही है बेटा गुनाहगारों की सफ में खड़ा है, बाप देख रहा है बेटा गुनाहगारों की सफ में खड़ा है। लोगों, रब ने फरमाया एक दिन आकर मेरी बारगाह में हिसाब देना है। जिंदगी गुजार कर इस तरह जाओ कि बंदा दुनिया से जाए, खुदा भी राजी हो, खुदा का रसूल भी राजी हो, खुदा भी राजी हो, खुदा का रसूल भी राजी हो। बंदा इस दुनिया से जाए तो आका से वफा करके जाए। क़यामत वाला दिन होगा, फरमाया जाएगा पढ़ अपना नाम अमाल। बंदा नाम अमाल पढ़ेगा, अपने गुनाह, अपने गुनाह सारे जिंदगी के सामने आ जाएंगे। उम्मत इकट्ठी होकर बाबे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी। ऐ अब्बा जान दुआ फरमा दो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, हमारी बख्शिश हो जाए। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, आगे चले जाओ। नूह अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सारे नबियों के बाद जब बारी मेरे तेरे नबी की आएगी, जब बारी फातिमा के बाबा की आएगी, हुसैन के नाना की आएगी, इस दुनिया में रहकर हुजूर से वफा करके जाओ, हुजूर से मोहब्बत करके जाओ। इसलिए कि क़यामत वाले
والے دن بھی تو مصطفیٰ کے دروازے پر جانا ہے، کملی والے کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن کملی والا یہ نہیں فرمائے گا نفسی نفسی، کملی والا فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا، آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ اسی واسطے کہنے والا کہتا ہے وہ سما بھی کتنا ذیشان ہوگا کہ سر سجدے میں میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ کملی والا نفسی نفسی نہیں فرمائے گا، حضور فرمائیں گے آ جاؤ، کملی والے اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، وہ سما بھی کتنا ذیشان ہوگا، سر سجدے میں میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور خدا مصطفیٰ سے فرمائے گا سر سجدے سے اٹھا لے تیری امت بری ہے۔ اس دن حضور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے اور قدرت کی آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد وشفا تو شفا سال توتا، اے میرے محبوب قیامت تو بنائی تیرے لیے تاکہ لوگوں کو تیری شان کا پتہ چلے، میں نے اپنے نبی کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مقام عطا فرمایا، آج نبی پیچھے رہ گئے، رسول پیچھے رہ گئے، اور میرا یار اپنی امت کی فریاد لے کر رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہا ہے۔ اور اسی واسطے میاں صاحب نے فرمایا سر سجدے وچ یارو محبوب نے پایا، ساری امت سامنے ہو، حضور کملی والے اپنا سر سجدے میں رکھ دیں، سر سجدے وچ یارو محبوب نے پایا، تے رو رو عرض گزاری بخش کریمہ تے میری امت ساری۔ اسی واسطے میاں صاحب نے آکھیا اے دنیا یارو دن چار دہاڑے اتھو تُد کی لے جانا، اے یار بنا لے اے سونا کملی والا تے جے تو جنت جانا۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بھائی مٹی پا کر چلے گئے، دوست مٹی ڈال کے چلے گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اللہ فرماتا میں نے پیدا فرمایا میں موت دوں گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور میں اتنی قدرت والا ہوں قیامت والے دن پھر تمہیں زندہ فرما دوں گا۔ لیکن جب بندہ نامہ یا مال ہاتھ میں ہو، رسول اللہ سامنے ہوں، ماں سامنے ہوں، باپ سامنے ہو، تو بندہ شرمندہ نہ ہو، یہ اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے، اپنی جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اس طرح جھکاؤ ادھر تم سجدے میں جاؤ۔ اور آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب میرا امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، اس سے زیادہ اور مصطفیٰ کیا خوش ہوں گے۔ اور بندہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی والوالدیا، اے اللہ میری بھی بخشے فرما، میرے والدین کی بخشے فرما۔ تو مجھے والدہ کی شان، ماں کی شان کے لیے کہا گیا، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد گھر آئے، ماں فرماتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے امی جان پہلے کبھی جھوٹ بول لیتا تھا، اب نہیں بولا جاتا، تو نے سچ سنا ہے میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ گویا صحابی نے بتا دیا جب بندہ کلمہ پڑھ لے رسول اللہ کی غلامی میں آ جائے تو حضور کے امتی کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولے، بلکہ جب بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے سچ نکلتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں دیکھو غلامی رسول جا رہا ہے، حضور کا امتی جا رہا ہے۔ ماں نے فرمایا بیٹا چھوڑ دے کلمہ۔ عرض کرتے امی جان کلمہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ ماں فرماتی ہے پھر میرا دو ٹوک فیصلہ سن لے، تو میرا بیٹا ہے، یا میرا گھر رکھ یا نبی کا در رکھ۔ آقا سے پیار کرنے والوں حضور کے غلاموں بڑی توجہ کے ساتھ میری یہ بات سننا۔ ماں فرماتی ہے یا گھر رکھ یا در رکھ یا در رکھ یا گھر رکھ۔
ابو ہریرہ رو کر عرض کرتے امی جان تیرے ساتھ پیار بڑا ہے، تو میری ماں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے گھر چھوڑ سکتا ہوں مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑ سکتا، گھر چھوڑ سکتا ہوں مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں جوش کفر میں تھی، کہنے لگی نکل جا میرے گھر سے، نکال دیا۔ ابو ہریرہ روتے روتے کملی والے کے دروازے پر آئے، رسول اللہ کی نظر رحمت اٹھی، وہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والا، وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والا، وہ کانٹے بچھانے والوں کے نیچے چادریں بچھانے والا، جب امتی کو روتا دیکھا فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں کہتی ہے گھر رکھ یا در رکھ؟ میں نے کہا در رکھوں گا۔ حضور نے فرمایا رو نہیں، آ میرے سینے سے لگ جا، میں نے تجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے، آ جا میرے پاس۔ ابو ہریرہ کو سینے سے لگایا، غلامی میں قبول فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری، ابو ہریرہ زاروں کی تار چیخے مار کر رو رہے ہیں۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے، بڑا محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں ابو ہریرہ زاروں کی تار رو رہے ہیں، تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ابو ہریرہ رو رہے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ اپنا بنایا ہے، سینے سے لگایا ہے، غلامی میں قبول فرمایا، اب کیوں روتے ہو؟ تو سنو جو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، امام الانبیاء سرور عالم کے غلاموں، حضور نے فرمایا میرے قریب آ۔ نبی کریم سرور عالم نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ ابو ہریرہ زاروں کی تار رو رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا بھی بنا لیا ہے، سینے سے بھی لگا لیا ہے، اب کیوں روتے ہو؟ سنو حضور کے غلاموں، ابو ہریرہ رو کر عرض کرتے ہیں سنے بڑی مہربانی فرمائی، مجھے اپنا غلام بھی بنایا ہے، مجھے سینے سے بھی لگایا ہے، لیکن روتا اس لیے ہوں جس ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری ماں میرے بغیر میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میری ماں کو کوئی پانی دینے والا کوئی نہیں۔ آقا جی ماں دا پیار اس سمندروں ڈونگا تے آنت کسے نہیں پایا، ماں دیا پیراں تھلے جنت تے سچ نبی نے فرمایا، تے قدر ماں دی پوچھ جایا ویس کولوں، تے جس پچھاتی قدر ماں دی آزمیوں اصحابی نہیں بنیا، تے چھڑ کے خدمت ماں دی۔ آقا بڑی مہربانی قبول فرما لیا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ماں کو میرے بغیر پانی دینے والا کوئی نہیں، میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ ابو ہریرہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابو ہریرہ کی جب یہ بات سنی تو آقا بولے، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رو نہیں، گھبرا نہیں، بول تو چاہتا کیا ہے، بول تو چاہتا کیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے تو چاہتا کیا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ نے مختار کل نبی بنا کر بھیجا ہو، جس کی جولی میں سارے خزانے ڈالے۔ آقا فرماتے ہیں بول تو چاہتا کیا ہے۔ حضور تاجدار انبیاء نے فرمایا ابو ہریرہ بول تو چاہتا کیا ہے۔ ابو ہریرہ کو آس لگ گئی، امید لگ گئی، حضور کے قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے سنیا آپ نے فرمایا کہ تو چاہتا کیا ہے، میری مرضی ہے، آپ دعا فرما دو، جس طرح میں کلمہ پڑھتا ہوں اس طرح میری ماں بھی کلمہ پڑھنے والی ہو جائے۔ آقا جس طرح میں کلمہ پڑھتا ہوں میری ماں بھی کلمہ پڑھنے والی ہو جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے نبی نے ایک لمحے کے لیے بھی ابھی نہیں فرمایا ابو ہریرہ میری دعا سے کیا ہوگا، میری دعا سے تیری ماں کیسے کلمہ پڑھے گی، نا میرے آقا نے سونے سونے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ ادھر صحابی نے عرض کیا، ادھر آقا نے دعا فرمائی۔ اب عقیدہ دیکھو، ادھر حضور نے دعا فرمائی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہم آمین، ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے، دوڑے گھر کی طرف۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کہاں دوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا آج نبی نے دعا کی ہے میری ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، گھر پہلے میں جاؤں گا یا مصطفیٰ کی دعا جائے گی۔
اب آخری لمحات ہے، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی، لنگر آ گیا ویسے لیکن توجہ آپ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد دعا ہو جائے گی۔ حضور تاجدار انبیاء نے دعا کی، ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گھر جا رہے ہیں، گھر پہنچے دروازہ بند، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ امی دروازہ کھولو، میں آپ کا بیٹا آیا ہوں جس ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس ماں کی درداں بھری آواز آئی، بیٹا رک جا، میں غسل کر رہی ہوں، لباس بدل کے دروازہ کھولتی ہوں۔ ابو ہریرہ انتظار کر رہے ہیں کب میری ماں دروازہ کھولے گی۔ ادھر میرے آقا نے دعا فرمائی، پتہ نہیں ماں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، والدہ نے غسل بھی کیا ہے، لباس بھی بدلا ہے، ماں دروازہ کھولنے کے لیے آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتی آ رہی ہے، حق لا پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سروری صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ میرا وجدان کہتا ہے جب ماں کلمہ پڑھتی پڑھتی آ رہی ہوگی تو کہتی کہتی آ رہی ہوگی، جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو اس امت دے رکھ والے تو اس کلمے دے راز نیارے نے کہ جس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی اے پیارے نے پڑھے لا الہ الا اللہ کلا۔ اے مولا جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے، اے جدو مراں تے جمعے والا روز ہوئے، میری منجی اتے کلمے دا شور ہوئے، آنکھ میٹاں تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ کلا اللہ۔ اس محفل کے اندر آل رسول کا وسیلہ، حسن اور حسین کا وسیلہ، فاطمہ کے بیٹوں کا وسیلہ، علی کے بیٹوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ واہ حسن حسین اے پیارے نی، سارے مل کے بولو واہ حسن حسین پیارے نی، اے نور نبی دے تارے نی، اے نور نبی دے تارے نی، جنہ دین پیچھے سروار نی، پڑھیے لا الہ حق لا۔ آخری لمحات ہیں، سارے مل کے پڑھیں، جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں، ہماری موت کا وقت قریب آئے، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، بآواز بلند پڑھیے لا الہ الا۔ مولا روشن کری میرے سینے نو تے کدی لے چل شہر مدینے نو، ویکھاں پاک نبی نگینے نو، مولا ساڈے چنگے جے نصیب کری، سارے بآواز بلند بولو مولا ساڈے چنگے جے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جدو مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ کلا۔ ماں دروازہ کھولنے کے لیے آ رہی ہے، والدہ نے دروازہ کھولا، ابو ہریرہ ماں کے قدموں میں گر گئے، اے امی جان مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا تھا، توجہ میری طرف رکھنا، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، اب خود کلمہ پڑھ رہی ہو، آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا، آپ کی قسمت کس نے بدلی؟ وہ لوگوں، ماں فرمانے لگی بیٹا سنیا، بس تیرے جانے کی دیر تھی، بڑی پیاری پیاری مہک آئی، بینی بینی خوشبو آئی، کالیاں کالیاں زلفاں والا، نوری نوری مکھ والا، سونے سونے چہرے والے آقا اے امی جان پھر کیا ہوا؟ ماں فرماتی ہے بیٹا سونے آقا ان کے آنے کی دیر تھی، ہمارا سارا مکان خوشبو سے بھر گیا تھا۔
ہمارا سارا مکان خوشبو سے بھر گیا تھا۔ اے امی جان پھر کیا ہوا؟ ماں فرماتی ہے پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا، اتھے کالیاں زلفاں والا، اے دو گھڑیاں ٹھہریا اتھے پر کر گیا نور اجالا۔ کملی والے آئے، مجھے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا گئے۔ ادھر حضور نے دعا مانگی، ادھر دعا قبول ہو گئی۔ اسی دعا کا صدقہ آج دعا کرتے ہیں اس ماں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پروردگار عالم ان کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ آخری شعر میری تقریر ختم، نماز پڑھیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن کے اندر 750 مرتبہ بیان فرمایا۔ نماز پڑھیں گے، اولاد جب نماز پڑھتی ہے تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ، کیونکہ جانا تو سب نے ہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ جب موت آئے تو ظہر کی نماز پڑھی ہو، فجر کی نماز پڑھی ہو، عصر بھی ادا کی ہو، مغرب بھی ادا کی ہو، عشاء بھی پڑھی ہو، صدا نہ باغے، جوانی ختم ہو جائے گی، حسن ختم ہو جائے گا، ہڈیاں خاک کے اندر رل جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صدا نہ باغے اے بل بل بولے، اے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پیو اے حسن جوانی، اے صدا نہ صحبت یاراں تے سکیاں پتیاں، یارو ہرا نہیں ہونا، انہاں ہریاں بھی سک جانا، اے مویاں بندیاں موڑا بنا نہیں، اساں جیندیاں بھی ٹر جانا۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمد۔